نہیں کرتے۔ جس کو جاننا ہو وہ رابطہ کر کے اس بارے میں تفصیلاً اس کو ہم بتائیں گے پھر، یا وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے اس میں درمیان میں اسم اللہ کو لکھ کر تو جو ہے، یا اسم رحمان کو لکھ کر آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں، مطلب نا۔ تو اس لوگو اگر آپ پانی میں ڈال کر مطلب جو ہے نقش لکھتے وقت نا آپ نے مطلب اسم اللہ جو ہے وہ اس کو درمیان میں لکھنا ہے، اسم رحمان کو لکھنا ہے۔ جب یہ بن جائے گا نقش تو اس لوگو آپ یعنی اگر آپ نے چاندی کی لوح پر یا شمس کی مطلب سونے کی تختی پر اس کو لکھا ہوا ہو تو اس کو جو ہے اس کو مطلب اسم اللہ کو 66 مرتبہ پڑھ کر نقش پر، یا اسم رحمان کو 200 مرتبہ پڑھ کر اس لوگ کو آپ پانی پر میں ڈال کر کچھ دیر رکھیں اور اس پانی کو پی لیں، تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری، جادو و سحر اور نظر بد وغیرہ نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ کسی مریض کو اس کا پانی پلا دیں تو کیونکہ یہ نقش 7 in 1 ہے، ظاہری بات ہے کہ تمام بیماریاں ان 7 ستاروں کے توسط سے ہی کائنات عالم میں بلاؤں کی شکل میں اترتی ہیں۔ سو موذی سے موذی اور کہنا سے مزمن بیماری سے اس نقش کی بدولت شفاء کاملہ حاصل ہوگی۔ اس نقش معظم کو اگر آپ مکمل طور پر قمری رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو پھر جو مناظر قمری ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کے لاڈز بھی ہوں گے۔ پھر اس طرح ہر منزل کے 4 قدم مطلب چرن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، قدم چرن وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان قدموں میں کوئی منحوس ہوتا ہے، کوئی ساد ہوتا ہے۔ سو اہل فن و اہل علم کے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ اس پر طب آزمائی کریں اور کل یوم ہو فی الشان کا نظارہ کریں۔ ایک صاحب عرفان بندہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کے حسن و قباحے میں اسی بے چون و بے چگوں کا جلوہ دیکھتا ہے، کیونکہ اچھا تو اس میں کوئی قدم جو ہوتا ہے اس منزل کا، ہر منزل کے منزل قمری یا نچھتر یا نکاشترا کے 4 قدم 4 چرن یا 4 پدم ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی منحوس ہوتا ہے، کوئی ساد ہوتا ہے۔ تو جو اہل معرفت لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر قدم کا پاسورڈ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر قدم وہ ہر چرن کا پاسورڈ معلوم و متعین ہے۔ تو اسی سے عقلوں کے بند پردے بھی کھلتے ہیں، اور جو صاحب علم ہیں وہ کسی کو بام عروج پر بھی پہنچا سکتے ہیں اور 7 نسلیں تک ڈبو سکتے ہیں، اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ 7 حروف یا 7 شکلیں۔ اس وقت سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کائنات عالم میں رات کے اندھیروں میں وہ شور و غل غبارہ مچا سکتے ہیں کہ شیاطین تک جو ہوتے ہیں وہ حیرت سے گنگ اور منہ میں انگشت حیرت دبائے پتھر کے بن جائیں کہ گرو جی یہ گر تو ہمیں بھی معلوم نہ تھا۔ اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور کروں گا کہ ان حروف سے متعلق عربی مناظر قمر کو بھی ساتھ ہی ویڈیو میں پیش کر دوں تاکہ فہم کو ادراک میں آسانی رہے، اور فکر تب ہی رسا اور پرواز کے قابل ہوتی ہے جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو 7 حروف یعنی فا، جیم، شین، سا، ضا، خا اور ذا کی منازل کا احوال ہم اب بیان کرتے ہیں۔ 17ویں منزل منازل قمری میں 17ویں منزل کا نام اکلیل ہے۔ اس میں 4 ستارے ہیں جو کہ برج عقرب کے سر کا تاج ہیں۔ حرف اس کا فا ہے۔ جب قمر اس میں آتا ہے تو ایسی روحانیت پیدا ہوتی ہے جو دینی کاموں کے لیے بہتر ہے۔ اس میں بغض و عداوت کے اعمال کرنے چاہیے۔ سفر، شادی اور کسی چیز کا خریدنا
بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جو بچہ پیدا ہوگا بدبخت ہوگا اس منزل میں۔ بخور اس کا کالی مرچ، زعفران اور عود ہے۔ روحانی معارف اس کے اس طرح سے ہے کہ اسم الہی اس منزل کا اسم مبین ہے، اور دنیاوی نام فلک قمر ہے۔ ساتویں آسمان یعنی آسمان دنیا کا کوکب قمر ہے، دن اس کا پیر ہے۔ آدم علیہ السلام اس کا مسکن ہے، اسماعیل علیہ السلام یہاں کے موکل ہیں۔ زمین سے آسمان کو وہ نسبت ہے جو جسم سے روح کو ہے۔ زمین کی تدبیر کا یہ متولی ہے، زمانوں کے مقادیر کے متعلق بصیرت اس کے توسط سے حاصل ہوتی ہے۔ عالم اسفل میں اس کا حرف فا یعنی فا، اور عالم علوی میں اس کا حرف دال ہے۔ اچھا، تیسری منزل کا نام ثریہ ہے، یعنی ثریہ یعنی جھنڈ یا ہجوم۔ یہ برج حمل کی پیٹھ ہے۔ اس میں 7 ستارے ہیں، 6 ستارے بہت روشن ہیں، ایک مدھم ہے، اور اسی کو دیکھنے میں بصیرت کی تیزی کا امتحان ہے۔ عرب لوگ اس کو نجم کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب نجم طلوع ہوتا ہے تو پھلوں وغیرہ سے آفتیں دور ہوتی ہیں۔ اس میں ایک ستارہ کف الخضیب ہے۔ جب قمر اس کے قریب ہوتا ہے تو اس کو شرف ہوتا ہے۔ حرف اس کا جیم ہے۔ جب قمر اس میں آتا ہے تو اس میں سے ایک روحانیت حرارت، برودت اور رطوبت کے ساتھ مل کر پیدا ہوتی ہے۔ اس میں درمیانی درجے کا سفر کریں، یعنی چھوٹے سفر نا، اس میں شرفا سے ملا جاتا ہے، اور حکام و اہل دنیا اور اہل قلم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھی ہے۔ چونکہ ثریہ میں بہت سارے ستاروں کا اجتماع ہوتا ہے، اس وجہ سے فائدے حاصل کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں اعمال طلسمات اور دعوات کے لیے عملیات اور دواؤں کی تدبیر بہتر ہے۔ تاجروں کو اس میں نفع ہوتا ہے، نفع کثیر ہوتا ہے، اور حکام کے لیے بھی نیک ہے۔ شادی کرنا اور مال خریدنا اس میں بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت اعتدال قمر کا ہے۔ جو کام اس میں کریں گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ جو بچہ اس میں پیدا ہوگا خوش قسمت ہوگا۔ یہ وقت فسق و فجور کا دشمن اور تقوی کا دوست ہے۔ بخور اس کا کتان اور کلونجی ہے۔ تو روحانی معارف اس کے یہ ہیں کہ اسم الہی اس منزل کا اسم باطن ہے۔ دنیاوی نام طبیعت کل ہے۔ طبیعت کل اصل ہے قابلیات طبائی کی۔ طبائی جو طبیعت کی طبع کی جمع ہے، تو یہ قابلیات طبائی کی، طبیعت کل اصل ہے قابلیات طبائی کی، یعنی قابلیات یعنی قابل کی جمع قابلیات، یعنی تمام اشیاء کی طبیعت کی قابلیتیں طبیعت کل میں پوشیدہ ہیں، اور پھر نفس رحمانی کی بدولت ظہور پذیر ہوئیں۔ تو عالم اسفل میں اس کا حرف جیم اور عالم علوی میں اس کا حرف عین ہے۔ 21ویں منزل کا نام بلدہ ہے۔ اس میں 6 ستارے ہیں۔ جب سال کا سب سے چھوٹا دن یعنی 22 دسمبر آتا ہے تو آفتاب اسی منزل میں ہوتا ہے۔ حرف اس کا شین ہے۔ جب قمر اس میں آتا ہے تو ایسی روحانیت پیدا ہوتی ہے جو کہ بغض و عداوت پیدا کرتی ہے، اگرچہ اس میں کیمیا بھی بنتی ہے۔ اس میں علاج روحانیتیں دم کرنا یا جادو کا توڑ کرنا یا سیب دور کرنا وغیرہ، اور کوئی بھی 7 کام درست نہیں ہوتا۔ اگر 7 امور کے لیے کرے مثلا کیمیا وغیرہ، تو پھر عود کا اور اگر کا بخور دوران عمل جلائے۔ روحانی معارف اسم الہی اس منزل کا اسم ممید ہے، اور دنیاوی نام کرۂ ارض ہے۔ اسے کرۂ تراب بھی کہتے ہیں۔ یہ اموات کا
مرجع ہے، اموات کا مرجع ہے، یعنی رجا یعنی رجا ہے نا، اس کا مصدر مرجع کا رجا ہے۔ عالم اسفل میں اس کا حرف شین اور عالم علوی میں اس کا حرف صاد ہے، سواد یا صاد ہے۔ اچھا، 23ویں منزل کا نام سعد البلا ہے، یعنی خوش نصیب ہوا باز، جسے اس کا مطلب ہوا۔ حرف اس کا سا ہے۔ جب قمر اس میں آتا ہے تو ایسی روحانیت پیدا ہوتی ہے جو دنیا میں فساد برپا کرتی ہے۔ یہ منزل بہتر بھی ہے اور خراب بھی ہے۔ جانور خریدنا، مشائخ سے بات کرنا، ذرات، نہر اور کنواں کھدوانا، کھانا پکانا اس میں مناسب ہے۔ جو بچہ اس میں پیدا ہوگا مبارک اور نیک بخت ہوگا، بخور اس کا عود سیاہ ہے۔ روحانی معارف، اسم الہی اس منزل کا اسم رزاق ہے اور دنیاوی نام نباتات ہے۔ نباتات میں حیوانات کے لیے رزق ہے، جبکہ اسم رزاق کے تحت میں، اس کے انڈر میں یا جزیات میں ہر قسم کا رزق بذریعہ رزق کے ہر نوع کی پرورش کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ ڈائیورجن نو یعنی تو کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، اور جملہ نباتات اسی اسم رزاق کی تجلی ہیں۔ تو لازمی طور پر ہر قسم کا رزق کے حصی ظاہری ہو یا معنوی روحانی محسوس ہو، خواہ معقول نباتات سے فراہم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جڑی بوٹیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قدرت رکھی ہے۔ عالم اسفل میں اس کا حرف سے سا اور عالم علوی میں بھی اس کا حرف سا ہے، سین ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ اس منزل میں رزق کو حاصل کرنے کی بے پناہ تاثیر ہے۔ 27ویں منزل کا نام فرع المؤخر یا فرع الثانی ہے، یعنی بوتل یا سراہی کا پیندہ یا دھانے کا آخری سرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ عربی زبان میں۔ حرف اس کا ذا ہے، زویں یا ذا ہے۔ مزاج اس کا آبی اور سعید ہے، جب یعنی شقی نہیں ہے، سعید ہے۔ جب قمر اس میں آتا ہے تو اس سے ممتزج روحانیت پیدا ہوئی ہے جو امتزاج لیے ہوئے ہوتی ہے، اسی لیے اس وقت دشمن سے مقابلہ اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس وقت فسد کھلوائے اور پشنے لگوائے، اور زناکار مرد جو ہوتا ہے اس کو بستہ کرنے کا کام، یعنی اس کے اوپر بندش یا حروف صوامت کے ذریعے اس کو بند کیا جاتا ہے وغیرہ، یعنی وہ زنا پر قادر نہ ہو، اس وقت حمام جانا چاہیے، یعنی نہانے کے لیے۔ خط بنوائے، یعنی داڑھی کا خط وغیرہ جو ہوتا ہے۔ دوا پیے۔ جو بچہ اس وقت پیدا ہوگا فاجر اور غدار ہوگا، بخور اس کا گل نسرین ہے۔ روحانی معارف، اچھا، روحانی معارف میں اسم الہی اس منزل کا اسم جامع ہے اور دنیاوی نام انسان ہے۔ انسان اسرار اسماء الہیہ و حقائق کونیہ کا جامع ہے اور روح عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عالم اسفل میں اس کا حرف زویں یا ذا ہے، یعنی زویں ہے، اور عالم علوی میں اس کا حرف میم ہے۔ اچھا، 24ویں منزل کا نام سعد السعود ہے۔ حرف اس کا خا ہے، خے یا خا ہے۔ جب قمر اس میں آتا ہے تو ایسی روحانیت پیدا ہوتی ہے جو کہ تمام نیک اعمال کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ محبت اور اصلاح قلوب کے عمل کرنے چاہیے۔ حکام، رئیسوں اور منصب داروں سے ملاقات کرے۔ جو بچہ اس میں پیدا ہوگا صالحین سے تعلق رکھے گا، بخور اس کا عود اور مستگی ہے۔ اچھا، روحانی معارف اس کے
اچھا، روحانی معارف میں اسم الہی اس منزل کا اسم مزل ہے اور دنیاوی نام حیوانات ہے۔ حیوانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے انسان کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ درندے بھی حیوانات میں شامل ہے اور اسم مزل کی تسخیر کے تحت میں ہے، تحت میں ہے۔ عالم اسفل میں اس کا حرف خ یا خا اور عالم علوی میں اس کا حرف ذال ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ 7ویں منزل کا نام ذرا ہے، یہ برج اسد کا بازو ہے۔ دراصل یہ 2 چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کے درمیان اور بہت سے چھوٹے چھوٹے تارے ہیں۔ حرف اس کا ذا ہے۔ جب قمر اس میں آتا ہے تو اس سے ایسی روحانیت خارج ہوتی ہے جو کہ امراض کے علاج میں مددگار ہوتی ہے۔ اس منزل کے دوران جب زمین اس منزل کے نیچے ہوتی ہے تو ہر کارآمد اور نیک کام اس میں درست ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی 4 ضربی ذکر کرے تو اس پر عالم ملکوت کا انکشاف ہوتا ہے۔ انہی 4 ضربی بتاتا چلوں کہ یہ تصوف وغیرہ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جیسے کیسے کہتے ہیں سبوح تو دائیں طرف سر کو جھٹکا دے، اور قدوس کہتے ہوئے سبوح قدوس، سبوح کہتے ہوئے دائیں طرف اور قدوس کہتے ہوئے بائیں طرف جھٹکا دے، اور ربنا ورب الملائکۃ یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے، یعنی سر کو گردن کو ایک دم اٹھائے نا، آسمان کی طرف دیکھے، اور والروح کہتے ہوئے دھڑم سے جو ہے نا سینے پر ایک ضرب مارے، یعنی مطلب اشارے سے نا، تو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس طرح نا، تو اس پر عالم ملکوت کا انکشاف ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس منزل کے دوران میں علوم شروع کرے، اس وقت علوم شروع کرے، طلسمات تیار کرے۔ جو بچہ اس میں پیدا ہوگا خوش بخت ہوگا، بخور اس کا دانہ کرفس اور تخم کتان ہے۔ روحانی معارف اس کے یہ ہیں کہ اسم الہی اس منزل کا اسم محیط ہے اور دنیاوی نام عرش ہے۔ عرش تمام اجسام کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کرنے اور مدور ہونے کی حیثیت سے، مدور ہونے کی حیثیت سے عرش اعظم اجسام میں سے ہے۔ عالم علوی میں اس کا حرف ذ یا ذا اور عالم حلفی میں اس کا حرف قاف ہے۔ تو یہ منازل بھی میں نے آپ کے آگے بیان کر دی ہیں۔ تو اس نقش معظم کو چالو کرنے یا چارج کرنے کا دوسرا طریقہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس لوگ ان کو ولی اللہ سمجھ کر یا دمگر سمجھ کر آتے ہیں اور وہ جھاڑ پھونک اور اتارے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ دینے سے ان کے اعمال جاری ہو جائیں گے۔ ایک شاگرد پر اس طریقے سے زکوٰۃ دلوائی تھی تو اس کے نقوش میں سے آخری 2 نقش یعنی زہرہ اور قمر کا واپس آ گیا تھا، یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں جمعے اور پیر کے دن نا، یعنی زہرہ اور قمر کا واپس آ گیا تھا، جس کے بعد اس کے زہرہ اور قمر کے منصوبات سے متعلق اعمال چل پڑے تھے۔ دراصل اس شکل پر 2 ایسی آیات جو کہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں، آگے اس کا تذکرہ اسماء جلجوتیہ کے ضمن میں آئے گا، وہ زکوٰۃ کے دوران پڑھی گئی تھیں۔ دوسرا یہ کہ کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین کاف کو ایک مخصوص طریقے سے دوران زکوٰۃ پڑھا گیا تھا، تو وہ طریقہ تو ہم فساد کے خدشے کے پیش نظر نہیں بتا سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے اگر کوئی مطلب عوام الناس پر
ظلم نہ کر بیٹھے یا ایسے مظالم نہ ڈھا بیٹھے کہ اس کی گردن کا بوجھ بھی میری گردن پر آ پڑے۔ بہرحال اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اسماء و اشکال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وہ ہر روز کے حساب سے آپ نے دینی ہے۔ آپ نے ہر شکل اور اسماء لکھنے ہیں۔ تو یہ میں بھی آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے اس نقش کو کیسے فل اپ کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ آپ دیکھ لیں، میں بھی اس کو فل اپ کر کے بتاتا ہوں، دیکھیں کیسے فل اپ کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو یہ اتوار کا نقش جو ہے نا، یہ بنا بنایا نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ پہلا خانہ جو ہے جس پہ کرسر پھر رہا ہے، یہ آپ نے فل اپ کرنا ہے۔ دوسرا خانہ اس طرح فل اپ کرنا ہے کہ یہ جیم شکل اور جبار لکھنا ہے، پھر اس کے بعد نیچے آ جانا ہے، اس طرح خانہ فل اپ کرنا ہے، پھر شین شکل اور شکور، اور پھر دوسرا خانہ اس طرح نیچے آ کر پھر اس طرح، اسی طرح جو ہے اس کو سین شکل یا ثابت ہو، اور پھر اس کے بعد سا یعنی مطلب سا، اور اس طرح نا یہ ٹھیک ہے، پھر اس طرح یہ والی شکل یعنی ظہیر، اور یہ اس طرح وغیرہ نا، اس طرح، تو اس طرح خا شکل اور خبیر ہو، اور پھر یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، پھر ذا شکل اور ذکی ہو، پھر اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی والی شکل دوبارہ یہاں پر آئے گی، اس طرح اس کو نیچے لے کے جانا ہے پہلے کی طرح۔ تو یہ طریقہ عربی مطلب جو ہے عربی حرفی تکسیر کے لیے، عربی تکسیر اس کو کہتے ہیں۔ زیادہ تر اگر آپ مطلب شمس المعارف میں دیکھیں تو یہ حرفی تکسیریں اسی طرح ہوئی ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ اس میں دیکھیں تو آیت الکرسی کے نقوش اور اس طرح یہ دوسرے نقوش وغیرہ اسی میں بنے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، اب میں آپ کو پیر کے دن کا وہ جو ہے یہ نقش یہ پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا اب آپ کو کہ اس کو مطلب کیسے بھرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بھرتے ہیں اس کو۔ اب سب سے پہلے یہ والی شکل لے لیجیے، کاپی کیجیے، نیچے میں نے اتار دی، ٹھیک ہے، اس طرح فل اپ کر دی۔ اب اس کے بعد اس کو دیکھ دیجیے، دوسری شکل جو ہوگی اس طرح ہوگی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح آئے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری ثابت والی، یس، یہ سا شکل اور ثابت ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد زویں یا زا شکل اور ظہیر، اس میں الہی ظہیر، اس کو اس طرح فل اپ کریں گے۔ اس طرح اس کے بعد خا شکل اور اس میں خبیر، اس کو اس طرح فل اپ کریں گے، اس کو اس طریقے سے فل اپ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عربی تکسیر جو ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، نیچے جاتے جائیں۔ یہ دائیں طرف سے بھی ہوتی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح سے، اور یہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتی ہے، اس طرح، اور چہرے وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، خیر وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے تو اس لیے اس پر بات نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ ہو گیا، یہ فا شکل اور
فرد ہو، ٹھیک ہے، اس طرح فا شکل اور فرد ہو، یہ ہوتا رہے گا، اس طرح آتا رہے گا، یہ اس طرح اور اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پہلی شکل کو دوبارہ ادھر لکھیں گے، کیونکہ یہ ختم ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ پہلی شکل آ گئی، تو اس کو اس طرح لکھنا ہے، اس طرح بھرنا ہے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھتے جا رہے ہوں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی کس نے اس طرح تفصیل سے بتایا ہوگا، تو اگر کسی کو سمجھ آتی جا رہی ہے اور وہ مجھ سے سیکھتا جا رہا ہے، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے، تو کائنڈلی مہربانی کر کے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ سے، میں خود ایک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے تو میری صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے، کیونکہ میری صحت بڑی خراب رہتی ہے۔ کیونکہ میری صحت اچھی رہی تو انشاءاللہ ایسی مزید جو ہے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو میری صحت کے لیے جو ہے نا خصوصی طور پر دعا کیجیے، کیونکہ باقی مالی حالات وغیرہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مطلب بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میں اچھا کما رہا ہوں وغیرہ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مطلب ایک سیٹل ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ بس صرف صحت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو مطلب جو ہے یہی دعا کیجیے کہ جان مال اور میری صحت جو ہے وہ اچھی رہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو مزید اچھی ویڈیوز اس طرح کی معلوماتی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اس طرح ہو گیا، اس کو اس طرح فل کیجئے، اس طرح فل کیجئے، اس طرح فل کیجئے، یہ فل اپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ذویں شکل اور اس میں ظہیر، ذویں شکل اور اس میں ظہیر، زا یا ذویں شکل اور اس میں ظہیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آ گیا، یہ والی شکل آ گئی، تو خا شکل اور اس میں خبیر، خا شکل اور اس میں خبیر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آ گئی زے یا زا شکل اور اس میں ذکی، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہو گیا آخر میں فا شکل اور اس میں فرد ہو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو مطلب علم میں لے آیا ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ مطلب آپ لوگوں کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیسے کرتے ہیں وغیرہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے اچھا سیکھ لیا ہوگا۔ تو باقی اسی طرح منگل کے دن کا بھی ہے، بدھ کے دن کا بھی ہے، میں نے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ منگل کے دن کا ہے، یہ بدھ کے دن کا ہے، شکلیں میں نے ترتیب سے لکھ دی ہیں، بس آپ نے صرف ان کو بھرنا ہے، جس طرح میں نے اوپر بھرنے کا طریقہ بتایا تھا نا، تو اس طرح آپ نے اس کو بھرنا ہے، صرف مطلب اس طرح آپ نے صرف بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میری صحت، جان مال اور صحت کے لیے دعا کیجیے، خصوصاً میری صحت کے لیے دعا کیجیے کہ میری صحت اچھی رہے اور میں تندرست و توانا رہوں۔ تو ظاہری بات ہے تندرست و توانا رہوں گا تبھی آپ کے لیے اس طرح کی معلوماتی اور اچھی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اشکال سبع یا سباقت سورہ فاتحہ کے بارے میں شیخ ابو العباس بن احمد المعروف امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف شمس المعارف و لطائف العوارف کے پہلے حصے کی
فصل نمبر 3 بعنوان اسم آدم کی تصریفات اور فائدے میں بہت تفصیلاً بیان کیا ہے. آئیے ویڈیو میں تفصیلاً شرح و بسط کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کچھ اس طرح یاد پڑتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا اشکال صبا کے بارے میں کہ یہ بھی شمس المعارف میں میں نے کہیں پڑھا تھا, اب یاد صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ان اشکال کو میں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ آزمایا, تلوار سے زیادہ تیز پایا. اس طرح کا مطلب کچھ ان کی طرف سے کوٹ ہے. بہرحال میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو ساتھ شامل کرتا چلوں. تو یہ آپ کے سامنے ہے, بک میں نے کھولی ہوئی ہے اس کی, مطلب شمس المعارف ہے, تو اس کا صفحہ نمبر 143 دیکھ لیں, یہ ہے. اور اگر وہ آپ کے پاس دارالارشاد کراچی والی ہے تو اس کا صفحہ نمبر 126 بنتا ہے, اس کا صفحہ نمبر 126 بنتا ہے. تو یہ دیکھ لیں, آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں فوائد اسم آدم اور اس کی تصریفات, دیکھ لیں, یہ آپ کے سامنے ہے سارا. اس میں کچھ چیدہ میں پڑھوں گا, آپ اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہے, میں تو سپیڈ میں ذرا اس طرح جلدی وہ کر رہا ہوں, تو آپ اس کو سٹاپ کر کے پھر پڑھ لیں جو آپ نے پڑھنا ہے, یا بک میں دیکھ لیں. تو سارے لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں, مطلب بہت ساری باتیں ہیں کہ سورہ فیل اور بخور بھی شر کا روشن کریں. تو آگ لگانی, کسی کے گھر میں آگ لگانی ہو تو ساتھ منحوس میں خاتم شر کو شمع پر لکھیں. تو یہ خاتم خیر جو ہے یہ تو ہم نے بیان کر دیا, کیونکہ شر اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی وغیرہ کے ساتھ تو میرا کوئی کام نہیں ہے, تو اس لیے میں یہ خاتم شر جو ہے اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. گو ہے میرے پاس یہ بھی خاتم شر والے اعمال بھی ہیں, اور یہ میں کرتا بھی رہا ہوں اپنی, مطلب جب تک میں نے شادی نہیں کی تھی تو اس وقت تک میں کرتا بھی رہا ہوں. اور ظالم اور لوگوں کو جو مخلوق خدا کے لیے مصیبت بن جاتے تھے, تو اگر کوئی آتا تھا تو پھر ایسے اعمال تیار کر کے بھی دیتا رہا ہوں. لیکن بہرحال اب یہ چیزیں میں نہیں کرتا, اور نہ ہی کسی کو یہ بتاتا ہوں, نہ دیتا ہوں. خاتم شر والے اعمال بالکل میں نہیں کرتا شر کے. تو آپ پڑھ لیں, یہ دیکھیں تفصیلاً لکھا ہوا ہے سارا. جب بیمار کی بیماری دور کریے تو یہ خاتم اس کی پیشانی پر لکھ دے اور عزیمت کو پڑھے, آرام ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ایک بڑا زبردست عمل ہے اس کا شمس المعارف کا, کہ غائب کو حاضر کرنا. جب کسی آدمی کو دور سے بلانا ہو تو اس خاتم کو اس کے نشان قدم پر اگر ممکن ہو تو لکھے, ورنہ ایک کاغذ پر ماں اس کے نام کے لکھے, اور اسفار الجن کی دھونی دے کر ہوا میں لٹکائے, بہت جلد حاضر ہوگا. یہ اسفار الجن جو ہے یہ اس کو ہندی میں کرن پات کہتے ہیں, کرن نہیں ہوتا اس طرح, کرن پات کہتے ہیں اس کو. اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں انگلش نیم بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ اس کا انگلش نیم جو ہے وہ ہے, میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کو وہ نہ کر سکیں. میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں اس کا نیم انگلش نا, 1 منٹ ٹھہرے, میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں. یہ بایولوجیکل نیم ہے, یہ مجھے بھی پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. مینڈرا,
مجھے تو جب بھی چاہیے ہوتی ہے یہ، جب بھی مجھے اس عمل کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے اعمال میں یہ کام آتی ہے. یہ جو ہے میں اس سے منگواتا ہوں. مجھے تو ہمیشہ غلام صدر شباب صاحب جو ہیں میرے بڑے گہرے دوست ہیں، تو میں تو ہمیشہ انہی سے ہی منگواتا ہوتا ہوں، جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، جنہوں نے دائرہ بھی بنا کر مجھے دیا ہے، تو میں ہمیشہ انہی سے ہی یہ منگواتا ہوتا ہوں. مجھے جب بھی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ مجھے جب بھی جس قسم کے کیمیکل یا جڑی بوٹی کی ایسی نایاب قسم کی جو کہ پنساریوں کی دکانوں پر نہ ملتی ہو، تو میں ہمیشہ انہی سے منگواتا ہوں. اور وہ کمال محبت اور شفقت کرتے ہوئے بدریہ ڈاگ اگلے دن یا 2-3 دنوں کے اندر مجھے مل جاتی ہے. تو یہ نام ہے اس کا، مینڈراگورا آفیسی نیلس ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ نام ہے اس کا. یہ بایولوجیکل نیم ہوتے ہیں نا، تو بہرحال یہ نام ہے اس کا. تو آپ لوگ اگر اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ مطلب قبلہ و کعبہ جو ہے غلام صدر شباب صاحب ہی مجھے جب بھی کچھ چاہیے ہو ان سے منگوا لیتا ہوں. بہرحال تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس طرح کا یہ ہے. جب تم کسی غائب کو بلانا چاہو تو اس خاتم کو ایک ورق پر لکھ کر اس کے والسماء والطارق، یہ سورہ طارق کے ابتدائی جو ہے ابتدائی جملے ہیں یا کلمات کہہ لیں، وہ لکھ دیں جدا جدا حروف میں، الگ جیسے پہلے واو پھر الف پھر سین الگ الگ کر کے اس کی گرد لکھ دیں نا. اور پھر اس کو سورج کے سامنے 7 موافق میں، جبکہ کمر برج ہوائی میں ہو، یعنی میں ہو لٹکا دو اور 21 بار عظیمت کو پڑھو تو فوراً وہ شخص حاضر ہوگا. مطلب بادی برج کہتے ہیں نا، جیسے وہ ہو گیا یہ حمل آتشی ہے، تو سور خاکی ہے، تو یہ جودہ جو ہے وہ ہے یعنی کہ ہوائی ہے، یعنی بادی برج ہے جودہ. تو اس طرح ہر خاکی کے بعد جو وہ آئے تو وہ مطلب 3 برج ہوتے ہیں نا یہ ہوائی، اس میں لٹکا دو، یعنی کسی بھی چیز میں ہوا میں لٹکا دیں، درخت سے باندھ لیں یا تار پہ باندھ لیں، اور 21 بار عظیمت کو پڑھیں تو وہ شخص فوراً حاضر ہوگا. اس طرح یہ دشمن کی آنکھ میں درد پیدا کرنے والا عمل ہے. تو یہ تو خیر شر کے ساتھ تو کبھی میری لگی نہیں ہے. اس طرح نیند نہ آنے والا عمل جو ہے یہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. مکان سے نکالنے والا عمل بھی ہے، اور عمل محبت ہے یہ ہے نا، ٹھیک ہے. خاتمے میں شر نے دی ہوئی، لیکن یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقے سے لکھی گئی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو لوگ ترجمے کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں یا جو اس کو کرتے ہیں تو وہ صحیح چیز تو نہیں لکھ سکتے، تو بڑا شر و فساد پھیل جائے گا. میرے پاس دونوں ہیں، میرے پاس یہ والی بھی ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ والی بھی ہے. یہ ساری میرے پاس ہیں، ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ اور یہ ساری میرے پاس ہیں، ساری ہیں میرے پاس. اچھا، تو یہ جو ہے اس میں اسماعیل جلجوتیاں ہیں، اس کے اندر نا وہ کہتے ہیں اسی میں اسم آدم ہے نا، اسی میں ہی اسم آدم انہوں نے کہا ہے کہ اسی میں اسم آدم ہے. تو ٹھیک ہے جی، اسی میں وہ کہتے ہیں اسم آدم ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سارے اسماعیل جلجوتیہ اس میں دیے ہوئے ہیں، سارے اسماعیل جلجوتیہ دیے ہوئے ہیں اس میں. تو یہ چیز ہے، اسماعیل جلجوتیہ دیے ہوئے ہیں انہوں نے. تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں
اس میں مطلب بہت سارے اشعار نہیں ہیں نا اسماعیل جلجودیہ کے، بہت سارے اشعار اس کتاب میں جو یہ جو عظیمت اسم اعظم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں نا، یہ اس میں بہت سارے اشعار نہیں ہیں. تو انہی میں سے ایک شعر جو ہے اس قصیدے میں، ایک شعر ہے نا جو اس میں نہیں ہے، مطلب وہ ہے شعر کو جس میں بے الف و لامن والنساء وعقودها وفی صورت مطلب اس طرح وہ شعر نا مجھے، تو اس میں مطلب وہ صورت ہے، وہ بھی میرے پاس ہے نا، جو مطلب اس کتاب کا اصلی نسخہ ہے وہ میرے پاس ہے. تو اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے بے الف واللام والنساء وعقودها وفی صورت الانام. ٹھیک ہے جی، صورت الانام والنور نورت والنور نورت. تو مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ شعر ہے. تو اس شعر میں مطلب سورہ انعام جو ہے کی طرف اشارہ ہے. اس شعر میں نا، اس میں ایک آیت ہے جس کو سواقت سورہ فاتحہ، یعنی مطلب جو ہے فے جیم شین سے زویں خے اور زے جو ہے، اس میں یہ سارے جو جتنے بھی سواقت سورہ فاتحہ 7 حروف ہیں وہ اس میں موجود ہیں، جو کہ آپ وہ دیکھیں دائرے کے گرد لکھی ہوئی ایک آیت ہے. تو اس میں موجود ہے، کیونکہ پورے قرآن میں صرف 2 آیتوں میں 7 حروف پورے کے پورے موجود ہیں. تو دونوں بڑی مختصر سی آیات ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ کون سی ہے. میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ہے، اس کو اوپر لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کہ امن کان میتن فاہنا یہ اس طرح یہ دیکھیں، یہ پوری آیت ہے. تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک یہ اس میں پورے جو ہے نا یہ 7 کے 7 حروف اس میں شامل ہیں. اور ایک آیت اور ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ آپ خود ہی ڈھونڈ لیں. وہ بھی پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے، تو آپ اس کو ڈھونڈ لیں. تو پورے قرآن شریف میں صرف 1-2 آیتیں ہیں جن میں یہ حروف اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اس طرح تو آیت الکرسی میں بھی ہوں گے، لیکن وہ تو بہت لمبی ہے. لیکن یہ صرف مختصراً سی 2 آیتیں ہیں جس میں یہ موجود ہے، جس کا میں نے ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مطلب مخصوص طریقے سے جو ہے کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین کاف کو مخصوص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ 2 آیتیں اوپر پھونکی جاتی ہیں. تو پھر تو جی بات ہی کچھ اور ہے. تو بہرحال وہ جو بندہ رابطہ کرے گا اس کو یہ ساری باتیں بتائی جائیں گی ویڈیو میں، یا ان باتوں میں ساری باتیں نہیں بتائی، استادی گر نہیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں سے خوش نہیں ہوں. یہ تو ایسی کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ میں بیان کر دوں. بندے سے پہلے میں نے جتنی بھی ویڈیوز پیش کی ہیں، اتنے ویورز ہیں، تو نہ کوئی سبسکرائب کرتا ہے نہ ہی کوئی لائک کرتا ہے. تو مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس طرح یہ اتنی جو ہے کیا کہتے ہیں علمی اور علمی باتیں آپ لوگوں کو اس طرح بتاتا پھروں، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے نا. آپ لوگ جو ہو نہ لائک کرتے ہو نہ سبسکرائب کرتے ہو، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسی اپنا ٹائم مطلب یا آپ کو یہ رمزیہ بات. بہرحال یہ جو تھا جو بتا دیا ہے اتنا بھی کافی ہے میرے خیال. جو بندہ رابطہ کرے گا اس کو بہت ساری باتیں بتائی جائیں گی اس کے علاوہ. تو یہ اسماعیل جلجودیہ تو
مقررہ جو ہیں یہ تو آپ نے دیکھ لیے، بہرحال وہ اس کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب اس میں امراض کے علاج کا یہ میرا بڑا آزمودہ عمل ہے، اس سے بڑے جو ہے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اس چیز سے۔ تو کہتے ہیں کثیر امراض کے علاج، اس شعر کا مطلب یہ ہے وخاتمنا بعد ثلاث معجل بکل بلائن داخل الجسم اسقمت، سقم نہیں کوئی بیچ میں سقم ہو جسم میں، جس وقت انسان کسی اندرونی مرض میں مثلا کولن، وظوف جگر، وظوف قلب وغیرہ میں مبتلا ہو، کوئی بھی بیماری ہو اور ڈاکٹرز وغیرہ اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہوں، تب ان 3 اصح اور خاتم کو اس طرح لکھے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کو بتایا گیا ہے، مکرر 7 بار چینی کے برتن میں، یعنی مطلب وہ جو آپ کا ڈنر سیٹ نہیں ہوتا اس میں جو ہوتا ہے چینی کا برتن اس کو کہتے ہیں نا، کہ برتن میں وہ، اور رات کو ستاروں کے سائے میں رکھ کر صبح مریض کو پلایا جائے۔ تو رات کو لکھ لیں اور صبح مریض کو پلا لیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کو زعفران سے، کہ زعفران بہت مہنگا ہے یار، یہ کدھر افورڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس سے لکھ لیں، یہ عام یہ پینسل وغیرہ نہیں ہوتی، اس سے اس کو لکھ لیں، مارکر سے لکھ لیں، پینسل سے لکھ لیں، اور اس طرح اس کو عمل کریں۔ باقی یہ ظالم کو کمزور کریں، یہ تو یار شر ہے، شر سے نہیں لگتی، شر سے نہیں لگتی۔ اچھا، مقدمے میں کامیابی کا عمل، یہ شعر مطلب سلمن ترتا بہی درجل اولا۔ اچھا، ترکیب اس کی یہ کہ سلام کو تم اپنے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر لکھ کر جس ظالم کے سامنے جاؤ گے کسی مقدمہ یا کسی کام میں تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ ظالم یا حاکم تمہاری بڑی خاطر کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سلام وہ اس کو کہتے ہیں جیسے یہ سیڑھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں سلام نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی شکل ہے، دیکھیں ٹھہر ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں، یہ درمیان میں ہی نظر آ رہی ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ تے اور اس کے ساتھ درمیان میں جو ہے یہ شکل سا اور ثابتوں کے درمیان میں جو شکل ہے یہ سلام ہے، یہ سلام کی شکل ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور میں بھی آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں کہ اس شکل میں بیان کرتے ہیں، یہ تو کیلکولیٹر نکلا ہے، یہ اس شکل میں بھی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح لکھنی چاہیے، لیکن وہ غلط ہے، مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یوں دیکھیں یوں کرتے ہیں، اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ سوری سیدھی لکیر ہی تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی ہے، خیر بہرحال اس طرح بیان کرتے ہیں سیڑھی، لیکن یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح شکل یہی ہے، یہ صحیح شکل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ متعدد علماء سے پوچھا ہے میں نے، تو کتابوں وغیرہ میں یہی لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم اس کو پریفرنس دیتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو اس طرح اس کی یہ وہ ہے۔ چلیں اس طرح یہ اشعار ہیں، مطلب جو ہے حصول غلبہ کے لیے ہیں یہ۔ تو حصول غلبہ یا جنگ میں غالب رہنے کے لیے ہے، یہ شعر ہے۔ وہا اربعن قد
قد منففت لقاتلنا، یہ چاروں ابجد سے نکلے ہیں مطلب ٹھیک ہے. تو جو شخص ان کو تکسیر کر کے لوہے کی تختی پر کندہ کرے اور اس کے عادات کو وف کے تکسیر کر کے باطن صحیفہ یعنی تختی پر لکھے، سر پر ٹوپی کے اندر لکھ کر دشمن سے جنگ کرے، غالب ہوگا، اگرچہ اپنے تئیں برچھیوں اور تلواروں کے بیچ میں ڈال تب بھی محفوظ رہے گا، زخم تک نہیں آئے گا. یعنی مطلب یہ ایک طرح کی دیغ بندی سی ہو گئی. تو اس میں بڑا کلیئر کر کے اس کا وہ بتایا گیا ہے طریقہ. میں بیان کر دیتا ہوں، گو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ بیان کروں، لیکن بہرحال میں یہ بیان کرتا ہوں کیونکہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کو صرف جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھ لیتے ہو، ویو کر لیتے ہو، لائک نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اس میں بڑا کلیئر کر کے اس کا وہ بتایا گیا ہے طریقہ. میں بیان کر دیتا ہوں، گو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ بیان کروں، لیکن بہرحال میں یہ بیان کرتا ہوں کیونکہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کو صرف جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھ لیتے ہو، ویو کر لیتے ہو، لائک نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، سبسکرائب نہیں کرتے. تو یہ شعر ہے نا، اس کو آپ نے پہلے سیدھا لکھ کرنا، اس کو تکسیر عربی کرنا ہے، اور تکسیر عربی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے باطن میں نا کہ اس کے عادات کو وف کے تکسیر کے باطن صحیفہ میں، اس کے بیچ میں جو ہے نا آپ نے اس کو لکھنا ہے. جیسے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ بتاتا ہوں، دوبارہ اوپر جا کے بتاتا ہوں. اس طرح یہ ہے نا، کدھر گیا یار یہ، جس طرح تو میں نے بیچ میں اس میں اللہ لکھ دیا ہے. تو اسی طرح جو نقش جو بنے گا نا اس کا جو بھی حرفی بنے گا، پھر درمیانے خانے کے اندر آپ نے چھوٹا سا کر کے یوں کر لینا ہے، اور وہ وف اس کے اندر آپ نے بنانا ہے. یعنی وف تو ظاہری بات ہے عددی ہوتا ہے، حرفی تو ہوتا نہیں ہے. تو وہ اس طرح جتنا ہوگا اس کے مطابق آپ نے اس کو کر لینا ہے، مطلب بنا لینا ہے. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، باقی آپ کا اپنا وہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے یہ وف جو ہے یہ کس چیز کا بنے گا، یعنی کہ مطلب جو ہے یہ مثلث کا بنے گا، یہ مربع کا بنے گا، یا مطلب کس کا بنے گا دونوں، مطلب یہ مربع یا کیا کہتے ہیں اس کو مثلث ہو گیا اس شکل میں بنے گا. یعنی یہ جو نقوش کی جو قسمیں جو ہیں ان میں سے کس قسم میں بنے گا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. بہرحال یہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا امتحان ہے، آپ کے وجدان کا، آپ کے جو ہے شعور کا امتحان ہے یہاں پر. یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو دوسرا عمل حفاظت ہے، اور اس کی بات انہوں نے کی گئی ہے، یعنی کسی خوفناک مقام پر محفوظ رہنے کا. وہ یہ آج کل کے زمانے میں تو یہ چیز کام نہیں، مطلب اس کا بہرحال پہلے لوگ جایا کرتے تھے اکیلے 2-3 بندوں کی شکل میں، اکیلا کوئی بندہ جایا، جنگل تھا راستے میں، بیابان، شیر نہ کھا جائے، بھیڑیوں کا غول حملہ نہ کر، بھگڑ نہ گھیر لیں، بھیڑیے نہ گھیر لیں، ڈاکو نہ لوٹ لیں. کوئی جو ہے جا رہا ہے، کوئی پرانے زمانے میں کوئی راہ چلتے کو بھی ڈاکو پکڑ کر، یا یہ جو قبیلے ہوتے تھے ٹھگوں کے، سب بنارس کے ٹھگ نہیں کہتے، تو یہ کہیں پکڑ کے تو آپ کو قید نہ کریں، پھر غلام بنا کر نہ بیچ دیں وغیرہ وغیرہ. اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. آج کل کے لحاظ سے تو میرے خیال میں کوئی اتنا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا عمل ہے، اور یہ اس کی نظیر ملنا اعمال کی دنیا میں مشکل ہے. مطلب ایسی نظیر آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی. یہ اعمال بڑے عجیب و غریب اعمال ہیں، اور بڑے زبردست قسم کے اعمال ہیں. اور یہ جو ہے وہ غلام رسول علی مرحوم وغیرہ اور یہ کیا کرتے تھے. غلام سرور شباب صاحب بھی کرتے ہیں. یہ 12 لوگ کبھی کس کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ اعمال وہ کرتے ہیں.
وَتَدْعُو بِهِ الْأَشْخَاصِ، ٹھیک ہے جی، وَتَدْعُو بِهِ الْأَشْخَاصِ، تو ان کے بھی مطلب چاروں عربی حرف نہیں، مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں تکسیر عربی کی جائے، اور جس رات کے قمر برج ہوائی میں آتار سے اتصال و معدت رکھتا ہو، یہ علم نجوم کی بات آ گئی، تو ایک نئی ٹھیکری پر لکھ کر بخور جامع الارواح روشن کرے، جس کو اصطلاح عزائم میں جمل الکراجیم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب یہ کام جو ہوتا ہے نا، یہ خوفناک قسم کی جنات، جن کو عفریت کہتے ہیں، ان سے لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بھیڑیے کی چربی ہوتی ہے وہ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں سفید کبوتر کا خون ہوتا ہے اس بخور میں، یہ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا، میں اس لیے ادھر نہیں بتا رہا کوئی کمکل قسم کا کوئی یہ عمل کر بیٹھے گا، اور مطلب ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر بہت ایک بلند درجے کے ہائی فریکوینسی کے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس کے بخورات وغیرہ نہیں بتا رہا، اگر بتا دوں کوئی کمکل قسم کا انسان کہیں پہ عمل نہ کر بیٹھے اور اپنے لیے کام دیکھ لے گا۔ تو اس میں ایک مرتبہ جو ہے اس میں نر بھیڑیے کی چربی لگتی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں بھیڑیا بھی ایسا ہو جس میں مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں یار، یہ عام چربیاں لوگ جو اس ہوتی ہیں نا، یہ پہلے اس کو پانی میں ڈال کر ابالتے ہیں تو پھر اوپر سے اتار لیتے ہیں، وہ چربی نہیں، یہ بالکل تازی چاہیے، جیسے قربانی کے گوشت کی نہیں ہوتی اس طرح چربی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ عمل میں کر رہا تھا تو مطلب بھیڑیے کی تو کام نہیں ہوا، تو پھر میں نے غلام سرور شباب صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہ حضور یہ تو جو ہے مطلب یہ عمل تو کام نہیں کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کس طریقے سے بھیڑیے کی چربی حاصل کی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ اس طرح، تو کہتے ہیں ایک تو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے اس چیز کو مطلب کنفرم کرنا چاہیے تھا کہ یہ بھیڑیا نر ہے یا مادہ ہے، تو میں نے کہ یہ تو نہیں پتہ، کہتے ہیں وہ ضرور مادہ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے قصہ، میں نے کہ نہیں، میں نے تو کسی کو کہا تھا یہ شکاری وغیرہ کو اس نے اس طرح کا کام کیا ہے، تو بہرحال یہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کی میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا نا، کیونکہ یہ بخور تو آپ کو عام مل جائے گا کہیں پر بھی، جامع الارواح یا اس طرح کے جو ہے جمر الکراجیم وغیرہ ہے، تو عام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ مجھے قبلہ غلام سرور شباب صاحب نے یہ بات بتائی تھی۔ بہرحال تو پھر 15 روز کی مسافت سے کسی کو بلانا چاہیں تو فوراً حاضر ہوگا، تو یہ اس کا پورا ایک طریقہ لکھا گیا ہے اس میں، یہ سامنے دیکھ لیں آپ۔ ہر حاجت پوری ہو، یہ شعر وخاتمنا للخیر جلت صفاتہ، یعنی آخر میں جو ہائے مشکوکہ ہے، جب یہ اس کے بعد واو مکرر قضائے حاجت کے واسطے لکھی جائیں تو فائدہ ہو۔ اب یہ واو مکرر کتنی مرتبہ لکھنا چاہیے؟ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، 8، 9، 10، جتنی مرتبہ بھی لکھا جائے، یہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا، میرے پاس جو اوریجنل کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ کتنی مرتبہ لکھنا چاہیے۔ تو اور ابطال السحر و حل المعقود، جس کو بند کیا گیا ہو، اور حل المشکلات، اور وضع حمل، اور دشمن کی زبان بندی، اور قیدی کی رہائی، اور طلب رزق، برکت طعام، دفع غضب حاکم کے واسطے بہت نافع ہے، اور جس کے واسطے لکھے ماں اس کے نام کے لکھ کر گھر میں رکھ دے، اعلیٰ برکت حاصل ہوگی۔ اگر اس خاتم کو معکوس لکھا دے، اس طرح کے پہلے واو لکھ کر اس کے بعد ہائے مشکوکہ 5 بار لکھے، تو ہر طرح کے رنج و غم پیدا کرے گی، برے خواب آئیں گے، اسی وجہ سے میں اس کی تعداد نہیں بتا رہا واو کی،
ورنہ اس نے یہ بات نہ لکھی ہوتی تو میں بتا دیتا وہ، اور برے خواب دکھائی دیں گے، کیونکہ جو ہے نا شر سے کبھی لگی نہیں اپنی، اور مناقد بدن سے خون جاری ہوگا. اور مکانوں کی ویران کرنے کے واسطے بھی لکھی جاتی ہے. عورت کو طلاق دلوانے اور سفر سے حرکت کرنے، چاہے تری کا ہو یا خشکی کا، غرض اس قسم کے کل کاموں کے واسطے خاتمے معکوس لکھی جاتی ہے. تو یہ کوئی بڑی خطرناک قسم کی باتیں اس بک میں لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال ورنہ وہ نہ لکھی ہوتی، صرف اس کا اگر ایک پہلو بتایا جاتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس جو بک ہے پرانی، اس میں ساری تفصیل سے سب کچھ بیان کیا گیا ہے. کافی پرانی کتاب ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، بہرحال حصول اصرار کا عمل، یعنی مشکل کاموں کا حل اور اس کے بے شمار خواص ہیں. سمجھ کے لتکسر را بہی کل الجیوش والتہدم، یعنی اس اسم شریف کے عربی حرف نکال کے، یعنی وہی عربی تفسیر کر کے نا، ان کا مطلب جو ہے پھر وہ نکال کے لیں. پھر باطن لوح میں اس کا جو ہے وفد جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، طریقہ بھی بتا دیا آپ کو، کہ کیونکہ جو چیزیں ٹھیک ہوں گی میں وہ مکمل طور پہ بتاؤں گا، جو پازیٹیوٹی ہوگی وہ مکمل طور پہ بتاؤں گا، نگیٹیوٹی نہیں بتاؤں گا.